اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فیض اللہ عباسی صاحب وائس چانسلر، پروفیسر عبدالوحید بھٹو صاحب پرو وائس چانسلر، سینیٹر تاج حیدر صاحب، ممبرز آف سینیٹ اینڈ سنڈیکیٹ، ریسپیکٹڈ فیکلٹی، پیرنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر اس زبردست اوکیزن پہ بلایا، کانوکیشن پہ بلایا. یہ میرے اسٹوڈنٹس جو پیچھے کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ کی توجہ دے دیں. آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک ٹو یو اسٹوڈنٹس. ابھی ہم یہاں پہ جب دیکھ رہے تھے میڈل کی ڈسٹریبیوشن، تو مجھے اب 3.5 سال ہو چکے ہیں گورنر بنے ہوئے، اور اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب یہ ڈسٹریبیوشن شروع ہوتی ہے تو اس میں 90 to 95% لڑکیاں میڈل لیتی ہیں. اس کی وجہ شاید یہ رہی ہوگی کہ ہمارے ملک میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، زیادہ لگن کے ساتھ پڑھتی ہیں، زیادہ محنت اور جدوجہد کے ساتھ پڑھتی ہیں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ نکمے ہیں یا وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بٹ ایک ٹف کمپٹیشن ہے ضرور. ورنہ ہر یونیورسٹی میں ہر جگہ یہی رزلٹ آتا ہے، 90% تو آتا ہی آتا ہے. اور آج ایک لڑکے نے ریکارڈ خراب کر دیا، ورنہ 100% آج لڑکیوں کو میڈل مل رہے تھے. میں جو پیرنٹس بیٹھے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بچیاں جو ٹاپرز ہیں، جنہوں نے یہاں پہ میڈل لیے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اپنی زندگی میں یہاں پہنچنے کے لیے. مجھے علم ہے کہ پیرنٹس کو بڑا فکر شروع ہو جاتی ہے بچیوں کی شادی کی، اور وہ اسی سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ اب گریجویشن بھی ہو گئی ہے، ٹاپر بھی ہے، تو اب جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے کہیں بھیج دیا جائے اس کو. جبکہ آن دا کنٹری جب لڑکا ہوتا ہے تو لڑکے کا کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا کیریئر بن جائے، پہلے کچھ بن جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر شادی کی بات کرنا. تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ بچیاں جو آج یہاں پہ پڑھ کے نکلی ہیں. انشاءاللہ شادی ضرور ان کی ہوگی اور بہت اچھی جگہ ہوگی اور کیریئر بھی اچھا بنائیں گی، لیکن ان کو اپنا کیریئر پریکٹس کرنے کی اجازت ضرور دیں. انہیں بس گھر نہ بٹھا دیں اس کے بعد، کیونکہ یہ ایک نیشنل ویلتھ ہے. اس پہ حکومت پاکستان کے بھی سرمایہ لگا ہوا ہے، اس میں آپ کا اپنا بہت بڑا سرمایہ لگا ہوا ہے. بہت سارے پیرنٹس نے بڑی مجبوری کی حالت میں اپنے خوابوں کو قربان کر کے، اپنی خواہشوں کو قربان کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچیاں صرف گھر بیٹھ جائیں اور وہ اپنے پرفارمنس اس میں نہ دے سکیں، اس فیلڈ میں جس میں انہوں نے اتنے زبردست پرفارمنس دکھائی ہے، تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے. تو میری آپ سے سارے پیرنٹس سے یہ درخواست ہے. مجھے پتہ ہے کہ والدین ایک عجیب مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جینیٹکلی انجینئرڈ ہیں اپنے بچوں کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے، اپنے خواب قربان کرنے کے لیے، اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، صرف دینا ہی دینا ہے کہ بس میری خواہش ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی کچھ بن جائے، کوئی بڑا آدمی بن جائے. تو یہ پیرنٹس کی خواہش ضرور ہوتی ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. میرے وہ اسٹوڈنٹس جو آج یہاں سے گریجویٹ کر کے جا رہے ہیں، ان کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جب نکلیں تو باہر ایک کارپوریٹ ورلڈ آپ کے بائیں کھول کے انتظار میں کھڑی ہو کہ آپ یونیورسٹی سے باہر نکلیں اور آپ کو ایک زبردست جاب آفر ہو جائے اور ایک کے بعد دوسری جابز آفر ہوتی رہیں آپ کو. کئی بار زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، اور مشکلات جیتا وہی ہے جو مشکلات سے لڑنا جانتا ہے، جو ریس میں بھاگتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، اپنے کپڑے صاف کرتا ہے، پھر بھاگنا شروع کرتا ہے. آپ ریس اس وقت ہار جاتے ہیں جب آپ تھک کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں. سو ڈونٹ گیو اپ. زندگی میں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، بہت بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت بڑے بڑے
امتحان آتے ہیں, بہت بڑے بڑے فاصلوں کو عبور کرنا پڑتا ہے, اور تب جا کے آپ کو اپنی منزل ملتی ہے. ہمارے سامنے تو بڑی آسان مثالیں موجود ہوتی ہیں, جیک ما بڑا زبردست, بل گیٹس ابھی آیا ہوا تھا اسلام آباد, کیا زبردست کامیاب آدمی ہے. ان کی لائف سٹرگل اگر آپ پیچھے دیکھیں گے نا تو بہت بڑی سٹرگل اس میں ہوتی ہے. جیک ما کی خواہش تھی کہ اس کو KFC میں جاب مل جائے. اس نے انگریزی سیکھی KFC میں جاب کے لیے. اس کے 6 دوستوں کو KFC میں جاب ملی, اس کو نہیں ملی. تو قرآن میں ہے نا, اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. اللہ نے کچھ اور ہی لکھا تھا اس کے لیے. اگر اس کو KFC میں جاب مل جاتی تو جیک ما نہ ہوتا جو اس کی زندگی کا خواب تھا. تو اگر آپ نے خواب بھی آپ نے دیکھنے ہیں تو بڑے خواب دیکھنے ہیں. بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی محنت, بڑی جد و جہد, بڑی کوشش, بڑی قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان بڑی محنت اور بڑی جد و جہد کے بعد وہ وزیر اعظم بنے, اور پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم آگے لے کر جائیں کسی طرح, اور ٹرسٹ ان کا صرف اپنے نوجوانوں پر ہے. پاکستان میں تقریباً 40% نوجوان گریجویشن کرتے ساتھ ہی پاکستان چھوڑنے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں. ان کو لینڈ آف اپرچونٹی امریکہ, انگلینڈ, یورپ نظر آتا ہے, لیکن لینڈ آف اپرچونٹی یقین کریں یہی پاکستان ہے. اسی پاکستان میں ایسی سٹوریز, سکسیس سٹوریز ہیں جو انفارچونیٹلی ہمارے سامنے نہیں ہیں, اور شاید ہمارے کیریکولم میں شامل ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی موٹیویشن ملے. میرے ایک دوست انجینئر نجیب ہارون, انہوں نے خود ہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے تو رات کو PIA میں جاب کرتے تھے اور صبح یونیورسٹی میں جاتے تھے, اور بہت مشکل لائف گزاری, اور آج اسی پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پاکستان کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے. اسی طرح آپ کو بہت ساری مثالیں پاکستان میں مل جائیں گی. آفتاب صدیقی جو پاکستان کی لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے, اسٹارٹڈ آف ویری ڈیفیکلٹ لائف, اور آج پاکستان کی لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ارب پتی آدمی ہے. اس طرح کی آپ کو بے انتہا سٹوریز ملیں گی. جس کو امریکہ میں امریکن ڈریم کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں بھی آپ کو ملتا ہے. وہ پاکستان ڈریم ہے یہ. تو یہ آپ کو, یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو سکسیس حاصل کرنے کے لیے ملک کو چھوڑنا پڑے. جو پاکستانی ملک چھوڑ کر گئے, سکسیسفل ہوئے, مجھے ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے اور رنج بھی ہوتا ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا پاکستانی سکسیسفل ہے ابراڈ, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہے, اور رنج اس لیے ہوتا ہے کہ کاش یہ پاکستان میں یہ سکسیس حاصل کرتا تو ہمارا ملک بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے جاتا. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ کا ملک میں بے انتہا اپرچونٹی موجود ہے, بے انتہا اس کے اندر وسائل موجود ہیں. آپ نے صرف یقین رکھنا ہے اپنے پاکستان پہ, اپنے ملک پہ, کہ ہاں یہ میرا ملک ہے اور یہیں سے انشاءاللہ میں سکسیس حاصل کروں گا. اینڈ دیر آر سیورل سکسیس سٹوریز اویلیبل ایوری ویئر. میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا, اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. جن کو میڈلز ملے ان کو بھی, جن کو نہیں ملے ان کو بھی, جس نے گریجویشن کیا ان سب کو. اور سب سے زیادہ میں ڈاکٹر فیض اللہ عباسی صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جہاں 2013 سے آپ نے اس یونیورسٹی کا سفر شروع کیا تھا, وہاں سے آج ایک بہت آگے یونیورسٹی ہے, بڑھ چکی ہے. میرے بس میں ہوتا تو آپ کو ہم ایک بار اور روکنے کے لیے کہتے کہ آپ رک جائیں, کیونکہ ابھی تو آپ بہت ہی نوجوان ہیں, عمر آپ کے ساتھ ہے. تو بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کی فیکلٹی, آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایک شاندار فیئر ویل کے ساتھ رخصت کرے, اور آپ جہاں بھی جائیں اللہ آپ کو کامیابی دے. پاکستان زندہ باد.